نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے اپنے جن بندوں کو منتخب فرمایا اور انہوں نے ہر دور میں تفسیر، فقہ، حدیث اور مختلف علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کی اور تفاسیر لکھی، ان میں سے اکثر و بیشتر متداول عربی تفاسیر کا ذکر اس سے پچھلی نشست میں آپ نے سنا۔ ان عربی تفاسیر کے بعد یہ بات ہو رہی تھی کہ بر صغیر میں قرآن پاک کی کیا خدمت کی گئی، اور یہ ذکر چل رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی مثال اور تشبیہ دی ہے، جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، اور وہ اتنا عظیم درخت ہے کہ اہل جنت میں ہر جنتی کے مکان میں اس درخت کی ایک شاخ ہوگی۔ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد حضرت اقدس امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ تعالی نے انہیں اور ان کی اولاد کو ایسے ہی چن لیا جیسے یہ جنت کا ایک درخت طوبہ ہے، کہ ان کے زمانے کے بعد بر صغیر میں دین کے کسی بھی شعبے میں خواہ و حدیث ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، اجتہاد ہو، تصوف ہو اور دیگر علوم میں سے کوئی بھی علم ہو، ہر ایک کا ناطہ اسی خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے زمانے میں ہی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب ان کا قرآن کریم سے دور ہونا اور اس قرآن حکیم کو نہ سمجھنا ہے۔ اور ان کے زمانے تک بات یوں چل رہی تھی کہ بر صغیر میں جہالت کے دور دورے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا اور عوام میں خاص طور سے یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہر آدمی کے سمجھنے کی بات بھی نہیں اور ہر آدمی سے سمجھ بھی نہیں سکتا، اور اس وجہ سے قرآن پاک کی عزت اور تعظیم وہ اپنی جگہ پر مسلم تھی، مگر اس کتاب سے جو زندگی اور انقلاب اور اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ اور اپنے اخلاقیات کی درستگی کا جو سامان لینا چاہیے تھا، لوگوں نے اسے ترک کر دیا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ تعالی نے یہ چیز منکشف فرمائی، اور انہیں پورا یقین ہو گیا اس بات کا کہ جب تک لوگ اللہ کے اس کلام کو نہیں سمجھیں گے، ان کی دنیا اور آخرت کی فلاح نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا، اور ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ صاحب نے عربی سے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنا شروع کیا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کا کچھ حصہ جب وہ اس کا ترجمہ کر چکے تو پھر انہیں حج کا مبارک سفر پیش آیا۔ یہ بات جو مشہور ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب عربی سے فارسی میں ترجمہ کرنا چاہا تو دہلی میں علماء نے ان کی سخت مخالفت کی،
اور اس کے ڈر سے انہیں حجاز مقدس کا سفر اختیار کرنا پڑا. کسی بھی مستند تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہے. جن صاحب نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے ان کی تاریخ پر پڑھی جائے تو وہ تاریخ سے زیادہ افسانے اور قصے ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس میں 2 سال قیام فرمایا، اور اس کے بعد جب وہ ہندوستان لوٹے تو ان سے ایک شاگرد نے پھر درخواست کی کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ ان سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو شاہ صاحب نے انہیں ترجمہ پڑھانا شروع کیا، اور 10 ذی الحج 1150 ہجری میں انہوں نے قرآن پاک کے فارسی ترجمے کا پھر سے گویا آغاز کیا. جب وہ کچھ حصے کا ترجمہ کر چکے تو ان کے اس شاگرد کو سفر پیش آ گیا، اور ایک مرتبہ پھر یہ کام ادھورا گویا رہ گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد شاہ صاحب کے ذہن میں جو پرانے عزائم تھے پھر بیدار ہوئے، اور مختلف کاموں سے جو اصل میں ایک ہی حقیقی کام کی جہتیں تھیں فراغت پانے کے بعد شاہ صاحب نے پھر قرآن پاک کا ترجمہ شروع کیا، اور انہوں نے 1151 ہجری میں یہ فارسی کا ترجمہ فتح الرحمن کے نام سے مکمل کیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. میاں محمد اعظم ان کا نام تھا. شاہ صاحب نے اپنے فارسی کے ترجمہ قرآن پاک کی 2 جلدیں انہیں اپنے دست مبارک سے خود عنایت فرمائیں، اور فتح الرحمن یہ ترجمہ جب ہو کے باہر آیا تو ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے اسے لیا. متعدد نسخوں کی کتابت کی گئی، اور جگہ جگہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کی اس کتاب کو سمجھنا چاہیے. شاہ صاحب کے یہ مرید جن کا ہم نے ذکر کیا ہے میاں محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی اصل تربیت جس ہستی نے کی تھی وہ سید محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سید محمد نعمان رائے بریلی کے رہنے والے تھے، اور وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی چچا تھے. میاں محمد اعظم صاحب نصیر آباد کے رہنے والے تھے. شاہ صاحب کا یہ نسخہ جو ان کے پاس تھا وہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی رہا، اور پھر یہ نسخہ اسی خاندان کی ایک ہستی سید قطب الہدا صاحب کے پاس پہنچا، اور قطب الہدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اصل میں شاگرد تھے شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید قطب الہدا صاحب کا یہی نسخہ مولانا سید عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا جو ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانیوں اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم تھے. اس نسخے کی زیارت جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا 1165 ہجری میں مکمل ہوا تھا، ہم نے ندوۃ العلماء میں کی، اور ان ساری تاریخوں اور واقعات کے ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس سے واپسی پر یہ اتنا بڑا کارنامہ اور اتنا بڑا کام انجام دیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کو کہ مسلمانوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے، ایک جہت تو یہ ملی کہ یہ فارسی کا ترجمہ بہت مقبول ہوا، اور جگہ جگہ لوگوں نے اس ترجمے کو پڑھنا اور اس سے اپنے عقائد اور رسومات کی اصلاح شروع کی. اور دوسری طرف شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا درس دینا شروع کیا، اور قرآنی درس کے حلقے جو اب تک بر صغیر میں نظر آتے ہیں ان کا اصل پودا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا ہے، اور اس پودے کی آبیاری انہی کے بیٹے اور شاگرد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی.
شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمے کے بعد فارسی زبان آہستہ آہستہ جو 700 برس تک بر صغیر میں بولی لکھی اور پڑھی جاتی رہی ہے، اس 12ویں صدی کے آخر پر زوال پذیر ہوئی اور فارسی کی جگہ عام طور پر اردو نے لینی شروع کی۔ اس زبان کی خدمات میں خود شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا جو حصہ ہے وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے اس پہ خاصی تفصیل سے لکھا ہے۔ بہرحال 12ویں صدی کا آخر آتے آتے اردو زبان کی کچھ ترقی ہوئی اور عام طور پر لوگوں میں متداول زبان اردو ہو گئی۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ وہ قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کریں اور اپنے والد کے اس عظیم مشن کو آگے بڑھائیں، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ جب ان کی عمر 30 برس سے بھی کم تھی تو انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ جبریل امین ان پر قرآن پاک لے کر نازل ہوئے۔ وہ اس خواب سے پریشان ہوئے اور بیداری پر اپنے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی، نبوت اور وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ سے قرآن پاک کی کوئی عظیم خدمت انجام پذیر ہوگی، آپ سے لے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت باقی کاموں سے اچاٹ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ خالص علمی اور دینی کاموں کے لیے رہ گئے، اور پھر انہوں نے کچھ ہی دنوں بعد اپنے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر کہا کہ بھائی، میں چاہتا ہوں جیسے ہمارے بابا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا، اب جو زبان آ رہی ہے آگے کو وہ اردو ہے اور میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جتنی جائیداد اور زمین میرے حصے میں آئی ہے شرعاً اس کی تقسیم کر لی جائے، اور آپ 2 وقت کا کھانا اور سال میں 2 جوڑے کپڑے اس کی کفالت میرے لیے کر دیجئے، یہ آپ دے دیا کیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے قرآن پاک کے ترجمے کے لیے زندگی وقف کر دوں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تو ان کے بھائی شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ میرے بھائی، جو کچھ میرے پاس بھی ہے یہ بھی ثواب کا ہے، اور آپ بابا کے اس عظیم کام کو آگے بڑھائیں، اور جو مجھ سے خدمت ہو سکی میں حاضر ہوں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد تقسیم کی، ان کی ایک بیٹی تھی، ان کے نام ہو گئی، اور باقی حصے لوگوں کو انہوں نے دیے، اور اکبری مسجد دلی میں بیٹھ کے انہوں نے قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کرنا شروع کیا، جبکہ ان کی عمر 17 برس کے قریب تھی۔ اس وقت وہ بیٹھے اور 37 برس کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر لیا 1205 ہجری میں، اور ان کے معاصرین نے لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکبری مسجد میں جس جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ کرتے تھے، مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے وہ دیوار سیاہ ہو گئی تھی۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 بڑے کارنامے، ایک تو یہی تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی خدمت قرآن پاک کی اور اللہ تعالی نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اس کے بعد اب تک تقریباً 200 برس یہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیے قرآن پاک کا کوئی اردو ترجمہ ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے پر نہ ہو، اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی بھی اسی ترجمے کی تصحیح اور بار بار اس پہ نظر ثانی میں گزار دی،
اور اتنی بڑی شخصیت مگر ان کی گمنامی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ ان کی سوانح پڑھنا چاہیں، ان کے حالات دیکھنا چاہیں تو شاید 2-3 صفحے سے زیادہ دنیا میں کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ کتابوں کی کتابیں آپ دیکھ لیجئے، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اتنا مخفی، اتنا چھپا کر رکھا اور شہرت سے وہ اتنا دور رہے کہ ان کے اصل حالات معلوم کرنے ہوں تو تاریخ پر صغیر کی اس 12ویں اور 13ویں صدی کی پڑھ جائیے، چند صفحات سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اتنی بڑی شخصیت کے باقی علمی اور تصنیفی مشاغل کیا تھے۔ کچھ فتاوا کی کتابیں ان کی ملتی ہیں اور وہ بھی چند ایک فتوے ہیں جو انہوں نے تحریر فرمائے، تقدیر کے موضوع پہ انہوں نے لکھا، نماز پر لکھا، مگر وہ چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں۔ اصل کارنامہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا قرآن پاک کا ترجمہ اور ان کے ترجمے کی جو خصوصیات ہیں اور جس طرح انہوں نے جس خوبصورتی سے ترجمہ کیا ہے وہ انشاءاللہ تفسیر اور ترجمے میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کے مطابق لفظ کو جوڑا ہے، انہوں نے ایک ایک لفظ جو قرآن پاک کا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے، حروف تک کی رعایت کی ہے، تراکیب کی رعایت کی ہے اور اللہ تعالی کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دی۔ شاہ صاحب نے نہ صرف ترجمہ کیا بلکہ اس کے حواشی بھی لکھے، مشکل آیات کو حل کیا اور بعض تو ایسی حل ہوئی ہیں آیات اللہ نے اپنے فضل سے ان پر کھولی کہ 20 تفاسیر کو دیکھ لیجئے، وہ ایک طرف اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ایک طرف۔ اللہ نے انہیں اس کام کے لیے چنا تھا۔ 1230 ہجری میں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور یہ پہلا اردو ترجمہ تھا جو لکھا گیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کا ترجمہ نجف علی خان صاحب نے پڑھنا شروع کیا اور شاہ صاحب نے غالباً باقاعدہ خود سے ترجمہ نہیں لکھا بلکہ نجف علی خان جو کچھ پڑھتے تھے وہ جا کر اسی کو لکھ لیتے تھے اور وہ پھر اس حضرت کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے اور حضرت اس پہ نظر ثانی فرما دیتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ بامحاورہ ترجمہ تھا یہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ان کا انتقال اپنے بھائی یعنی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 3 برس کے بعد ہوا، یعنی 1233 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ دونوں تراجم میں اگر فرق دیکھنا چاہیں تو واضح فرق یہ ہے کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لفظی ترجمہ کہا جا سکتا ہے، اگرچہ انہوں نے بھی محاورے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا مگر اس پر غلبہ لفظی ترجمے کا ہے۔ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو دیکھیے تو ان کے ترجمے پر غلبہ با محاورہ ترجمے کا ہے اور الفاظ کی ایسی پابندی جو ان کے بھائی صاحب میں نظر آتی ہے ویسی پابندی نہیں ہوئی، مگر دونوں تراجم اپنی جگہ پر بہت عظیم کارنامہ تھا۔ لوگوں میں اردو رائج ہو گئی تھی، لوگوں نے ان تراجم کو پڑھا اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیے کو پڑھا، لوگوں کے عقائد درست ہوئے، رسومات ختم ہوئیں، بدعات ختم ہوئیں اور بہت سی اصلاح کی تحریکیں جو اس زمانے میں اٹھی ہیں ان سب میں پس پشت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان تھا۔ تیسرے بیٹے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے متعلق پچھلے بیان میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کی اور جو تفسیر اب تک ہمارے پاس ہے وہ پہلا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا 1 پاؤ کے قریب حصہ ملتا ہے اور آخری 2 پارے 29واں اور 30واں پارہ مکمل ہیں۔ فارسی میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر لکھی ہے اور وہ اتنی زبردست چیز ہے
کہ بڑے بڑے نکات اور بڑے بڑے علمی مسائل جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں بہت بڑے بڑے لوگوں سے حل نہیں ہوئے. خاص طور سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کے علاوہ جو غیروں کے نام پر نظر و نیاز اور ایسی چیزیں کی جاتی تھیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ما احلہ کے تحت جو کچھ لکھا ہے دوسرے پارے کی تفسیر میں وہ شاہکار چیز ہے. اسی طرح جادو کے متعلق جو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو نہیں کیا بلکہ کافر جادو کیا کرتے تھے، وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا خاصہ ہے. کہا جاتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مکمل کر لی تھی اور 1857 کی جنگ آزادی میں اس کی متعدد جلدیں تلف ہو گئیں، جل گئیں، مگر بظاہر یہی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاید یہ تفسیر مکمل نہیں کر سکے، بس یہ 3.25 پاروں کی تفسیر ہم تک پہنچی. لیکن بھوپال ریاست والوں کو جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی وہ بار بار اس کی متقاضی رہی کہ اس تفسیر کو کسی طرح پورا کیا جائے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر عزیزی کا تکملہ لکھنے کے لیے انہوں نے حضرت شاہ صاحب ہی کے شاگرد علامہ حیدر علی صاحب تھے، فیض آباد ٹانڈا ضلع فیض آباد کے رہنے والے تھے، ان کا انتخاب کیا. اور اس وقت بھوپال کی والی جو تھیں وہ سکندر بیگم تھیں، اور سکندر بیگم کی یہ خواہش رہی کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کسی طرح مکمل ہو. انہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خاندان سے عقیدت تھی. اس زمانے کی خواتین اتنی پڑھی لکھی تھیں کہ انہیں اہل علم کا مرتبہ اور مقام معلوم تھا، اور ان خواتین کو احساس تھا کہ تعلیم کے بغیر مسلمان کتنے پیچھے رہ جائیں گے. تو سکندر بیگم والی بھوپال کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح یہ تفسیر مکمل کی جائے، اور انہوں نے اس کے لیے علامہ حیدر علی صاحب فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے چونکہ قرآن پاک اور تفسیر حضرت سے پڑھی ہے، آپ اپنے استاد اور اپنے شیخ کا موقف، ان کی اصطلاحات اور ان کے مقاصد اور ان کا طرز بیان اور ان کا طرز تحریر سب جانتے ہیں، اس لیے آپ اس کی تکمیل کیجیے. 27 جلدوں میں انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی تکمیل کی. یہ 27 جلدیں اب تک نہیں چھپیں اور محفوظ ہیں. ان میں سے 5 کے قریب جلدوں کی ندوۃ العلماء لکھنؤ کی لائبریری میں زیارت نصیب ہوئی، اور حقیقتاً انہوں نے بہت بڑا علمی کام کیا ہے، مگر چونکہ اب فارسی کا دور نہیں رہا اور فارسی پڑھنے والے لوگ نہیں رہے، اس لیے بظاہر اس تفسیر کا اب چھپنا بھی بڑا دشوار ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے اس کارنامے ہی کو آگے بڑھایا. انہوں نے قرآن پاک کی اس تفسیر کے علاوہ درس اور بیان کا سلسلہ جو ان کے والد صاحب نے شروع کیا تھا اس کو جاری رکھا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری مرتبہ جو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا ہے 6 پارے کی، وہ اس آیت تک جب پہنچے کہ اعدلو اور انصاف سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، اور تقوی کے قریب ترین چیز یہی ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری شام تھی گویا وہ جب انہوں نے اس آیت پر تفصیلی بیان کیا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے انہی بیٹے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی تفسیر وہیں سے شروع کی جہاں سے ان کے والد محترم نے چھوڑی تھی، اور انہوں نے اللہ ہی کو علم ہے کہ کتنی مرتبہ پورے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی، اور یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی ہے تو وہ 27ویں پارے میں یہاں جب پہنچے کہ ان اکرمکم عند اللہ، اور اللہ تعالی کے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ انتقال ہو گیا. ان کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بیان کو جاری رکھا اور ان چیزوں کو مکمل کیا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے بیٹے 4 صاحبزادے اللہ نے انہیں دیے تھے. شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ بھی ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کے حالات اور سوانح کیا تھے، مگر ان کی علمی شہرت نہ ہونے کی کثر اور بظاہر جو علمی کام ان کا نہیں تھا وہ سب کی سب کمی کی تلافی ان کے نامور فرزند مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کر دی. اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو ان کے 2 کارنامے تمام چیزوں پر حاوی تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں میں کوئی چیز نہ ہوتی تو بس قیامت تک اللہ کے ہاں سے اجر پانے کے لیے اور ان کے نام نیکی کے ساتھ باقی رہنے کے لیے 2 چیزیں ہی کافی تھیں. ایک ان حضرات نے جو قرآن پاک کی خدمت انجام دی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی شخصیت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ امیر المومنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مستقل تفسیر تو بالکل دیکھنے میں نہیں آئی، نہ ہی ان کی زندگی میں ان چیزوں کا ورود ہوا، لیکن جو صراط مستقیم کے نام سے ان کے ملفوظات ہیں، اگر آدمی صحیح طرح انہیں پڑھے اور تعصب سے ہٹ کے ان کا مطالعہ کرے تو ایک ایک سطر قرآن پاک کی تفسیر میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور ایک ایک جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس شخص پر علوم اور فیوزات اور برکات اور وہ علوم جو اللہ کے خاص بندوں کا حصہ ہوتے ہیں ان علوم کا سمندر کیسے خدا نے اس سینے میں معجزن کرا دیا تھا اور کیسے خدا نے وہ تمام راہیں اس ہستی پر کھول دی تھی. کوئی اسلامی حکومت اپنے بڑے سے بڑے اسباب اور وسائل کے ساتھ بھی مسلمانوں کی اتنی اصلاح نہیں کر سکتی تھی جتنی اس ایک خاندان اور ایک خاندان میں ایک باپ اور 3 بیٹے رحمہم اللہ انہوں نے کی. مسلمانوں کے عقائد کو انہوں نے صحیح کیا قرآن پاک کے ترجمے اور تفاسیر کے ذریعے، رسومات اور بدعات کا رد کیا انہی چیزوں کے ذریعے. اور اس خاندان کے بارے میں وہ بات کہنی بالکل مناسب معلوم ہوتی ہے جو کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی تھی، اور وہی جملہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا، اور وہی جملہ جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا. کہنے والوں نے کہا، سچ کہا اور کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یحبہ الا علی رضی اللہ عنہ سے سوائے مومن کے اور کوئی محبت نہیں رکھتا، اور اس ہستی سے بغض سوائے منافق کے اور کسی کو نہیں ہے. اور اسی طرح کننا نعرف المنافقین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم منافقوں کو پہچان جاتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر بغض سے برائی سے کرتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے بارے میں ان کے زمانے میں بڑے بڑے حدیث کے علماء اور مفسرین اور اسلامی علوم کے ستون انہوں نے شہادت دی، اور انہوں نے کہا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ احمد ابن حنبل کا ذکر برائی کے ساتھ کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص گمراہ ہے. بس یہی جملہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ان خالی قدر صاحبزادگان گرامی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بڑی سے بڑی کوئی اسلامی حکومت اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ بھی مسلمانوں کی اصلاح میں اتنا کام نہیں کر سکتی تھی جتنا اس خاندان سے اللہ تعالی نے لیا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز اور ان کے والد گرامی قدر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے اور بعض جگہ حواشی جو فتح الرحمان کے نام سے لکھے گئے، ان کے علاوہ ایک کتاب اور جو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے وہ اصول تفسیر پر ہے، اور جب تفسیر انشاءاللہ بیان میں آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات اس کے حوالے بھی آئیں گے. اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فتح الخبیر کے نام سے جو تفسیر لکھی ہے
اس میں کئی ایک اصول ایسے تفسیر کے بیان کیے ہیں جو سینکڑوں صفحات کے مطالعے کا نچوڑ کہے جا سکتے ہیں۔ ان حضرات کے دور کے بعد یعنی 1239 میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور یہ بات کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ وہ 28 برس کے تھے جب انہیں متعدد امراض نے گھیر لیا، اور ان میں سے اتنے امراض تھے کہ ان میں سے کوئی ایک مرض بھی انسان کی پوری زندگی ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتا، مگر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنی ہمت اور استقامت دی تھی کہ انہوں نے ان تمام امراض سمیت اپنی بقیہ زندگی قرآن پاک کی اور حدیث شریف کی خدمت میں گزاری۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ تھے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوئے۔ ان حضرات کی قرآنی خدمات کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں ایک اور ہستی بھی تھی، اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں اکابر اولیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کے سلسلے کو بہت پذیرائی دی، خدا کے ہاں وہ بہت مقبول ہوا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے کام کارنامے وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہیں، مگر ان کے سلسلے میں اب تک ایک سے ایک بڑی ہستی اللہ نے پیدا فرمائی۔ شاہ عبدالعدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی اسی سلسلے کے ایک بزرگ تھے۔ یہ شاہ عبدالقادر صاحب جن کا آپ نے ذکر سنا ہے، اور خواجہ میر درد اردو کے مشہور شاعر رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاہ عبدالعدل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ بھی اسی نقشبندی مجددی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نقشبندی مجددی سلسلے میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو بہت مشہور اور بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے خلفاء میں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، پانی پت کے رہنے والے تھے، اور پانی پت کے لوگ بہت پڑھے لکھے تھے۔ پانی پت میں پورے ہندوستان میں جو چند ایک ممتاز شہر گنے جا سکتے تھے جہاں تعلیم اور علم عام تھا، جہاں مرد تو مرد عورتوں تک میں تعلیم تھی، اور عورتیں اپنے حقوق اور عورتیں اپنے فرائض یہ سب چیزیں جانتی تھیں، اپنی اولادوں کو تعلیم دیتی تھیں، اور قرآن پاک کی خدمت اور خاص طور پر قرات کا نام اور پانی پت کا نام گویا لازم و ملزوم ہو گیا۔ پانی پت میں تعلیم کا یہ عالم تھا کہ خواتین خود اپنے گاؤں، اپنی زمینیں اپنے حساب رکھتی تھیں، جاتی تھیں، زمینداریاں تھیں، اور وہ خود اپنے سارے منشی حساب و کتاب اور کنٹرول وہ سب کچھ سنبھال لیتی تھیں۔ بہت علم تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کی بھی تربیت ایسے ہی کی، اور ان کی اولادوں میں بڑے نامی گرامی لوگ پیدا ہوئے۔ ان میں ایک ہستی تھی مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس وقت میں وہاں قاضی بھی تھے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کی، اور قرآن پاک کی بہترین تفسیروں میں سے ان کی بھی تفسیر ہے۔ ایک مقامات اس پہ ایسے ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، وگرنہ مجموعی اعتبار سے بڑی قابل قدر تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی زبان میں اسے لکھا ہے۔ حال ہی میں 9 جلدوں میں، اور اس سے پہلے 6 جلدوں میں وہ طبع ہو گئی ہے۔ پھر مولانا عبدالدائم صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا ہے، اور وہ تفسیر مظہری کے نام سے عام طور پر مل جاتی ہے۔ 1245 ہجری میں یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 6 سال بعد ان کا انتقال ہوا، اور قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور بہت سے علمی کام کیے ہیں، ایک یہ تفسیر بھی ان کے علمی کارناموں میں سے ہے۔ اللہ نے بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دی، اور انہوں نے قرآن پاک کی متعدد تفاسیر کے بعد عربی زبان میں یہ تفسیر لکھی۔ اسی دور میں ایک اور تفسیر بھی فتح المنان کے نام سے لکھی گئی۔ مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے۔ تفسیر حقانی اردو میں ہے، 4 جلدوں میں مل جاتی ہے،
اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1245 ہجری میں ہوا، لیکن ان کے جو معاصرین تھے ان میں اس وقت انگریز کی طرف سے جو تعلیم دی جا رہی تھی ان چیزوں کا بہت غلبہ ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں جگہ جگہ تورات اور انجیل کی تعلیم شروع ہو گئی تھی۔ حکومت کی سرپرستی میں مشنری ادارے مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دیتے تھے۔ کھلے بندوں چوک اور چوراہے پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تردید میں عیسائی پادری بیان کرتے تھے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر انہوں نے نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس موقع پہ اہل علم نے جب ان کے دل کی کڑھن بڑھی تو انہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھنی شروع کی اور خالصتاً اس نقطۂ نگاہ سے بھی لکھنی شروع کی کہ عیسائیت کا رد کیا جائے، تورات اور انجیل کی تحریف کے ثبوت فراہم کیے جائیں۔ اور اس سلسلے میں جن علماء نے کام کیا ان میں ایک بڑی گرامی قدر شخصیت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ کیرانہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اور ان کی صلاحیتوں کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کے امیر المومنین ترکی کے خلیفہ نے تمنا ظاہر کی کہ ان سے ملاقات ہو اور خاص طور پہ انہیں استنبول اس لیے بلایا گیا۔ ان کی علمی شہرت اور عیسائیت کے مقابلے میں ان کا دبدبہ تمام عالم اسلام میں مشہور اور معروف تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب حقانی نے تفسیر حقانی کے نام سے جو تفسیر لکھی ہے اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ عیسائیت کے رد میں ہے۔ اگر تقابلی مذاہب کا جائزہ لینا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ عیسائیت کے رد میں کیا چیزیں آئی ہیں اور تورات اور انجیل میں کیسے تحریف ہوئی ہے اور یہودی اور عیسائی قرآن پاک پر کس کس طرح حملے کرتے ہیں اور قرآن پاک کو غلط ثابت کرنے کے لیے اعوذ باللہ وہ کیا کیا سوالات اٹھاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا جواب مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر حقانی میں مل جائے گا۔ اور دوسری طرف بعض مسلمانوں میں انگریزوں کے تاثر کی وجہ سے جو معجزات کا انکار، فرشتوں کا انکار اور یہ ایک تحریک چل پڑی تھی، مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں قابل قدر کام کیا۔ اب ان چیزوں کی تفصیلات اگر پڑھنا چاہیں تو اس زمانے میں سر سید احمد خان صاحب نے جو تفسیر لکھی تھی ان کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد مرزائیوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان کو دیکھ لیا جائے، محمد علی لاہوری قادیانی جو تھے ان کی تفسیر کو دیکھ لیا جائے۔ یہ ساری تفاسیر پڑھنے کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالحق صاحب حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو پڑھا جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مولانا نے کتنا قابل قدر کارنامہ انجام دیا اور کون کون سے گمراہی کے راستے تھے جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے کھولے جا رہے تھے اور مولانا کی تفسیر نے ان پہ بند باندھا اور مولانا نے ایک قابل قدر کارنامہ انجام دیا۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر مولانا امیر علی صاحب ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مولانا امیر علی صاحب بنیادی طور پہ کالج کے پڑھے ہوئے تھے اور انگریزوں کے ساتھ ایک واقعہ ان کا ایسا پیش آیا، جمعے کی نماز کے متعلق تھا اور اڈا خانے کے ملازم تھے اور وہ نماز کے لیے چلے گئے اور انگریز جو ان کا آفیسر تھا اس نے اس پہ انہیں جلی کٹی سنائی کہ تمہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے نہ کہ نماز۔ تو امیر علی صاحب نے جب اس سے یہ طعن و تشنیع سنی تو ان کا ذہن بدلا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کو سب پہ فوقیت اور ترجیح دینی چاہیے۔ پھر انہوں نے عربی کے علوم پڑھے اور اتنی علمی ترقی حاصل کی، اتنا کچھ پڑھا کہ انہوں نے متعدد فقہ کی کتابوں کے ترجمے کیے، ہدایہ کا ترجمہ انہوں نے کیا، اسی طرح فتاوی عالمگیری کی بعض چیزوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ پھر مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء میں پڑھایا۔ ملیح آباد لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے اور پھر انہوں نے اپنی عظیم الشان تفسیر جو 20 جلدوں میں اور پھر 30 جلدوں میں چھپی ہے مواہب الرحمان کے نام سے لکھی۔ اردو زبان میں اتنی بڑی تفسیر اب تک وجود میں نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سے پہلے جتنی عربی تفاسیر تھیں ان میں سب کو پڑھ کے ان کا ایک طرح سے ترجمہ نقل کیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں، اس میں 20 مقامات ایسے ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے،
لیکن بات صحیح ترین یہ ہے کہ امیر علی صاحب ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ارکریزی سے کام لیا ہے اور ایک ایک آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال جمع کر دی ہیں، فقہی مسائل جمع کر دی ہیں، صرف و نحو کی بحث کی ہے، تصوف کے نکات کو اٹھایا ہے۔ بہرحال مجموعی اعتبار سے اتنی بڑی تفسیر اب تک اردو زبان میں نہیں لکھی گئی۔ ان تمام تفاسیر کے بعد ایک اور تفسیر جو 1336 کی بات ہے اور اس کے 30 سال بعد یا 27 برس کے بعد بیان القرآن کے نام سے اردو میں ایک تفسیر لکھی گئی۔ یہ ان تفاسیر میں سے ہے جس طرح عربی کی 2 تفسیروں کے متعلق ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بیان القرآن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور بیان القرآن کا انداز مکمل طور پر علمی ہے۔ عبارتوں میں عربی اور فارسی کے لفظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ اس جیسی دوسری تفسیر اردو میں ملنا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے مسائل جن پر بڑے بڑے فقہا اور مفسرین آ کر رک گئے ہیں، بیان القرآن میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند لفظوں میں اس مسئلے کا حل کر دیا ہے۔ پوری قدر اس کی معلوم ہوتی ہے جب کوئی انسان تفسیر کے میدان میں قدم رکھتا ہے، سینکڑوں عربی فارسی کی تفاسیر کے صفحات کو کھنگالتا ہے اور پھر جب بیان القرآن پر نظر پڑتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ بیان القرآن اردو میں لکھی گئی اور اس سے بہتر تفسیر، اگرچہ وہ مختصر ہے مگر اس سے بہتر تفسیر اردو زبان میں کوئی دوسری نہیں۔ آخری تفسیر اردو زبان کے سلسلے میں جو عرض کرنا چاہیں گے وہ تفسیر ماجدی ہے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تفسیر لکھی ہے اور مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر شبلی نعمانی کے شاگردوں میں سے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پہلے علی گڑھ میں تعلیم پائی اور مختلف علوم کو حاصل کیا، فلسفے کے وہ ماہر تھے اور مختلف چیزوں کے کتابوں کے ترجمے کرتے کرتے یہاں تک کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا اور دہریت کو اختیار کر لیا، خدا کے بالکل منکر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر کرم فرمایا اور انہوں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا اور جتنا جتنا انہوں نے پڑھا انہیں احساس ہوا اپنی غلطیوں کا، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، انہوں نے رجوع کیا اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ قرآن پاک کی خدمت کی جائے گی اور قرآن پاک کی خدمت وہ کریں۔ ایک بڑے گمنام شخص تھے، مچھلی شہر ہندوستان میں ایک جگہ ہے، مولوی سراج الحق صاحب وہاں کے تھے۔ انہوں نے 1933 میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اصرار کرنا شروع کیا کہ انگلش میں کوئی تفسیر لکھیے، اس لیے کہ انگلش میں تراجم متعدد ہوئے ہیں اور تفاسیر بھی ہیں، مگر کوئی ایسی تفسیر جو ان نقائص سے پاک ہو جو عام طور پر انگلش تراجم اور تفاسیر میں پائے جاتے ہیں، ایسی کوئی تفسیر مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ انگریزی زبان سے مسلمانوں کا 300 برس سے کم واسطہ ہے اور اب بھی یہ بات ایسے ہی کہی جا سکتی ہے جیسے اس زمانے میں کہی جا سکتی تھی کہ انگلش کی کوئی ایسی مستند تفسیر جو اخلاق سے پاک ہو اور جسے بلا تکلف کسی غیر مسلم کے یا مسلمان انگریزی پڑھے لکھے کے ہاتھ میں دے کے کہا جا سکے کہ صاحب اسے آپ پڑھ لیجئے، اب تک وجود میں نہیں آئی۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی میں سے ایک بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے آج تک اس چیز کا سامان نہیں کیا کہ انگریزی میں ایک ایسی تفسیر تیار کرتے کہ غیر مسلم اسے پڑھتے اور ان کے شبہات کا اس میں جواب ہوتا۔ آپ دیکھیے موضوع اس وقت یہ نہیں ہے کہ انگلش تفاسیر پر تنقید کی جائے، مگر شبلی نعمانی کو بھی یہ احساس تھا، انہوں نے بھی قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کرنے کے لیے نواب عماد الملک کو خط لکھا، انہیں کہا کہ آپ انگلش میں کسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ کرائیے، جس قوم سے ہمارا واسطہ ہے اس قوم کو دعوت اردو میں بھلا کیسے دی جا سکتی ہے، انگریزی میں ہونا چاہیے۔ انگلش کے تراجم اور تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھیں، ان تراجم اور تفاسیر میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی
جو اسلام کے خلاف ہیں. مثلا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کی چیزیں درج کر دی ہیں کہ وہ دنیا سے وفات پا گئے اور انہوں نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا. اسی طرح لفظ کچھ ہے عربی کا، اس کا انگلش میں ترجمہ کچھ اور کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو خالصتاً عیسائی مفسرین اور عیسائی مترجمین ہیں انہوں نے تو اور اس حلیے کو بگاڑا ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کسی عبادت کا کیا مقام ہے یا ان الفاظ کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کو بھی اس طرف توجہ دلائی گئی. شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا وہ منصوبہ بھی ان کا پورا نہیں ہوا. غالباً 15 پاروں تک انگلش میں ترجمہ کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور وہ کام یوں کا یوں ہی ادھورا رہ گیا. مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی چونکہ انگلش پڑھے لکھے تھے اور بہت ٹاپ کے اسکالر تھے اور کئی انگلش کتابوں کا ترجمہ اور یہ چیزیں کر چکے تھے. اس زمانے میں انگلینڈ کے بڑے بڑے فلاسفہ اور بڑے بڑے اہل علم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی، تو ان کی ان صلاحیتوں اور پھر دین کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے مولوی سراج الحق صاحب نے ان سے اصرار کیا کہ وہ انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ کریں. آپ ان کی تفسیر ماجدی کی انگلش ایڈیشن دیکھیے، وہ بلا شک و شبہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس وقت کی ضروریات کو پوری کرنے والے تھے، مگر اس تفسیر کو جو انہوں نے 1939 میں کی تھی، آج دیکھ لیجئے 65 برس کے بعد اس میں انگلش اتنی مشکل اور ثقیل ہے کہ شاید وہ انگلش اب انگریز بھی اتنی نہ جانتے. اب بھی یہ ضرورت ہے کہ بالکل ایزی لینگویج میں، ایزی انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی جائے. اور اب تو ظلم یہ ہے کہ اردو سے انگلش میں لوگ ٹرانسلیشنز کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ عربی سے براہ راست انگلش میں کیا جاتا، مگر لوگوں نے یہ کیا کہ عربی سے پہلے اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کی ہے تو اب اس اردو سے انگلش میں کی جا رہی ہے. نتیجہ یہ کہ عربی کے الفاظ کے درمیان جب اردو آئی اور پھر انگلش ہوئی تو وہ لفظ کہیں کا کہیں پہنچ گیا اور اس کے معنی نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں بن گئیں. اب بھی اس کی ضرورت ہے کہ انگلش زبان میں، آسان انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی جائے اور غیر مسلموں کو دی جائے اور انہیں اسلام سے روشناس کرایا جائے. مولانا سراج الحق صاحب کے اس اصرار پر 1933 کے آخر پہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور انہیں یہ ساری تفصیل لکھی کہ ایک ایسی مستند تفسیر مسلمانوں کی ہونی چاہیے جو ہم غیر مسلموں کو اور انگریزوں کو اور مسلمانوں میں انگلش پڑھے لکھے جو طبقہ ہے اسے پیش کر سکے. لیکن اس کے لیے انہوں نے لکھا کہ مجھے 2 چیزوں کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کوئی اس پہ نظر ثانی کرنے والا ہوتا، اور کاش محمد علی جوہر زندہ ہوتے تو جوہر سے کہتا وہ اس تفسیر پہ نظر ثانی کرتے. وہاں محمد علی جوہر کا نام لوگوں نے کم سنا ہو شاید، یا بھولتے جا رہے ہیں لوگ، مگر وہ نابغہ روزگار شخصیت تھی. ان کی انگلش کا یہ عالم تھا کہ وہ اخبار، کامریڈ اور دوسری چیزیں جو انگلش میں لکھتے تھے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ وائس رائے کے گھر میں ناشتہ نہیں ہوتا تھا جب تک وہ لوگ ان کا اخبار نہیں پڑھ لیتے تھے. بات آئی گئی ہے تو یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر وائس رائے کی ایک دعوت میں شریک ہوئے تو ان کی اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ نے انگلش کہاں سے سیکھی؟ تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ ایک گاؤں سے. تو بہت حیران ہوئی، انہوں نے کہا اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے لندن کے قریب آکسفورڈ ایک گاؤں ہے، وہاں انگلش پڑھی. تو مولانا محمد علی جوہر کے انتقال کا افسوس مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس اعتبار سے بھی کیا کہ انہوں نے کہا اگر وہ ہوتے اور میں انگلش میں تفسیر لکھتا تو اس پہ نظر ثانی کرتے. اور دوسری بات جو انہوں نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی، انہوں نے کہا کہ اس تفسیر کو لکھنے کے لیے جتنا بڑا کتب خانہ چاہیے وہ کتابیں نہیں، اور یہ ضروری ہے کہ کتابیں خریدی جائیں، اس کے لیے کچھ چندہ جمع کیا جائے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کے خط کے جواب میں لکھا کہ آپ انگلش میں تفسیر شروع کیجئے، ہمت کیجئے، اللہ کا نام لے کے اس کام کو آپ کیجئے، اور اس کو کا ترجمہ اور جو مشکلات پیش آئیں ہم سب لوگ موجود ہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے نامی گرامی علماء موجود ہیں، آپ ان سے خط و کتابت کیجئے، ہمیں اطمینان ہے، آپ پر اعتماد ہے کہ آپ کہیں بھی صحیح مسلک سے نہیں ہٹیں گے، اور آپ کو ہم پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی رہنمائی برابر کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے لکھا کہ مجھ سے آپ پیسے لیجئے اور کتابیں خریدیے، اور مختلف لوگوں کو میں بھی لکھتا ہوں کہ آپ کی مدد کریں، اور میری طرف سے ہر مہینے 50 سے زیادہ، اور 50 سے کم نہیں اور 100 سے زیادہ نہیں، بس جتنے روپے آپ کہیں گے میں بھجوا دیا کروں۔ 50 سے کم مت لکھیے اور 100 سے زیادہ نہ لکھیے، تاکہ جتنے آپ پیسے کہیں گے ہم بھجوائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں رقم بھجوائی، اور بہت بڑے بڑے لوگوں نے مدد کی۔ اس زمانے میں امریکہ سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے جوش انسائکلوپیڈیا منگوایا، بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا انہوں نے سامنے رکھا، ریلیجن اینڈ ایتھکس پہ انہوں نے انسائکلوپیڈیا منگوایا۔ اٹلی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پہ جو مقدمہ ہوا تھا، یعنی ان کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے جو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہیں پھانسی دی گئی، تو اس عیسائی مصنف نے اس زمانے کی دستاویزات ڈھونڈ کے سارے مقدمے کی تفصیلات لکھی اور بتایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے اور کوئی پھانسی نہیں ہوئی تھی۔ اٹلی میں جو تحقیقات اس زمانے میں لکھی جا رہی تھی، عبد الماجد دریابادی کی قد و کاوش کی حد ہے کہ انہوں نے لکھ کے وہاں سے وہ چیزیں منگوائیں، اور انہوں نے اپنی انگلش کی تفاسیر میں جا بجا ان چیزوں کے حوالے دیے۔ 1933 کے آخر پر انہوں نے کام شروع کیا، اور اگست 1939 میں انہوں نے 4 جلدوں میں تفسیر ماجدی مکمل کی۔ اس کے بعد ان کا خیال اسے اردو میں بھی منتقل کرنے کا ہوا، اور اردو میں بھی انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ماجدی کے نام سے لکھی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ جتنی بھی تفاسیر عربی اور اردو کی اس وقت تک تھیں، بڑی بڑی مشہور تفاسیر مرادیں، ان سب کا عطر انہوں نے نکال لیا ہے، اور اتنی خوبصورتی اور اتنی عمدہ طریقے پر تفسیر ماجدی لکھی ہے کہ انسان کچھ پڑھا لکھا ہو تو وہ حاشیہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔ وہاں عبد الماجد دریابادی کا تفسیر لکھنے کے دوران حال یہ تھا کہ ندوۃ العلماء میں لکھنؤ میں اس وقت تفسیر پڑھانے کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مقرر تھے، اور انہوں نے ندوہ میں 10 سال تک تفسیر پڑھائی۔ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود تفسیر پڑھانے شروع ہو گئے تھے، قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے ترجمے کے لیے بھی سند درکار ہے، ایسی سند جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، بلکہ قرآن پاک کی سند تو اللہ تعالی تک پہنچتی ہے کیونکہ وہ خود اللہ کا کلام ہے۔ وہاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو ندوہ میں پڑھائی ہے، تو ان کی سند سب سے عالی جو تھی ان کی دادی صاحبہ کے ذریعے پہنچی۔ ان کی دادی تھی، وہ جب حج کرنے کے لیے گئی تھیں تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی انہیں حرمین شریفین میں ملی۔ شاہ عبد القادر صاحب نے اپنا اردو ترجمہ، سب سے پہلا اردو ترجمہ اپنی بیٹی کو پڑھایا، اور ان کی بیٹی سے حضرت کی دادی نے پڑھا، اور دادی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سے یہ سند حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ تو علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے تھے کہ میں خط لکھتا تھا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ قرآن پاک کا فلاں مقام مجھے سمجھنا ہے، تو مجھے کہتے تھے کہ آپ 3 ہفتے بعد آئیے اور 1 گھنٹے کے لیے آئیے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا جب تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے لمبے وقفے کے بعد اتنا تھوڑا سا وقت کیوں دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو معلوم ہے تفسیر لکھ رہا ہوں، اور جتنا آپ مجھ سے وقت مانگتے ہیں مثلاً 1 گھنٹہ ہے تو میں 12 دن تک اپنے مقررہ وقت سے 5 منٹ زیادہ کام کرتا ہوں، پھر وہ 12 دن کے بعد 7 منٹ ہو جاتے ہیں، وہ گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں۔ اور اسی لیے وہاں کا یہ حال تھا، اوقات کی پابندی اور تفسیر لکھنے، اور اس کے علاوہ بھی کہ کسی آدمی سے جب وہ طے کرتے تھے کہ 15 منٹ ملنا ہے تو اپنی گھڑی لے کے وہ آتے تھے، اور الارم لگا ہوا ہوتا تھا، جو ہی 15ویں منٹ پر الارم بجنا شروع ہوا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے صاحب وقت پورا ہو گیا، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اوقات کی پابندی
کے ساتھ انہوں نے اللہ کی کتاب کی یہ خدمت کی، اور اسی وجہ سے اللہ کی ان کی مقبولیت کا حال یہ تھا کہ ان پر آخری زمانے میں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ مولانا کے بیٹے تو تھے نہیں، اولاد میں بیٹیاں تھیں، اور منجلی بیٹی مولانا کی وہ ان کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ کئی برس وہاں پہ فالج کا حملہ اثر رہا، تو فالج کی وجہ سے زبان پر فرق پڑ گیا، اور جو کچھ مولانا کہتے تھے وہ بیٹی سمجھ جاتی تھی۔ اور وفات سے کچھ عرصہ پہلے مولانا ایک کونے کی طرف کمرے کے دیکھتے رہتے تھے ٹکٹکی باندھ کے۔ تو ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ میں نے وہاں سے ایک دن پوچھا کہ ابا آپ اس طرف کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ وہ جو آتا ہے فرشتہ وہ کھڑا ہے۔ تو میں سمجھ گئی کہ یہ ملک الموت کی بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا نے اپنی اسی زبان میں مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے کھڑے ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں کہ لے چلو، مگر وہ کہتے ہیں تمہارا وقت ابھی پورا نہیں ہوا، ہم آپ کی روح کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جس شخص کی وفات سے پہلے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کہ کب اس کا وقت پورا ہو اور اس پاک روح کو لے کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں، اس شخص کی عظمتوں کے کیا کہنے۔ انہوں نے جتنی بڑی ٹھوکر کھائی تھی ارتداد کی اور خدا کے انکار کی، اللہ نے جب انہیں چنا تو ان سے اتنا بڑا کام اللہ نے لیا۔ انہوں نے اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے ظاہری حال کو دیکھ کر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ معلوم نہیں کسی کی حالت کب بدل جائے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، پل بھر میں حالت کو بدل دیتی ہے۔ بس تمام باتوں کی ایک بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالخواتیم، لوگوں اعمال کا انجام دیکھو، اور اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اگر کسی انسان کے اعمال کا انجام اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی خطاؤں سے درگزر کیا اور اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا، اور کسی انسان کا انجام برا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس کی نیکیوں کو رد کر دیا اور اس کی خطاؤں کی اسے سزا دے دی گئی۔ تو اس لیے کسی بھی شخص پہ کسی بھی حال میں وہ نظر آ رہا ہو، جب تک شرعاً کوئی حق نہ بنے خام خواہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، خام خواہ کسی کے عیب نہیں گننے چاہیے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس طرح وہ چلتا ہے۔ تو خیر یہ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ تفاسیر میں اب تک جو کچھ اردو اور عربی میں لکھا گیا ہے ان میں اکثر تفاسیر کا تذکرہ ہم نے آپ سے ابھی کیا۔ امید ہے آئندہ سے قرآن کریم کی باقاعدہ تفسیر شروع کی جائے گی، اور کرنے والے کا حال کیا کہیے، اگر ایک شعر کے ذریعے ترجمانی ہو جائے کہ ہے آرزو کے ابروئے پرخم کو دیکھیے، اس حوصلے کو دیکھیے اور ہم کو دیکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو کامیابی کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ قبول فرمائے۔ کچھ خطوط بھی موصول ہوئے، ان کے جوابات انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہو جائیں۔